بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 27 سفر آخری دولت والا جمعہ آ گیا، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ربیع اول سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، آج فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری جمعے کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے نا کہ وہ بندہ جب یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، آج اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کے مجھ سے مانگا ہے، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کو دے دو۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے نا تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، ہر چیز پہ اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے آج التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کے مانگے نا تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروا لی جائیں۔ خدارا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے نا کہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پہ کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ جو شخص کہتا ہے نا کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیں۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کے تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 27 سفر آخری جمعہ کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں نا، مانگتے کیا ہیں کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے،
جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے نا تو اللہ کریم اپنے ناموں کے تفعیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج 27 سفر آخری جمعے کا دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے ساتھ ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائیں گی میرے بھائیوں، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتا، گاہک آئیں گے، آپ خود کہیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ماہ سفر کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اور جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے نا، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے۔ اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے نا، اس سے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 27 سفر جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے سماعت فرمائیں۔ آج 27 سفر آخری جمعے کے دن سب کام چھوڑ کے کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چلتے پھرتے یا باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز اللہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز اللہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے آج کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا،
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसके लिए पढ़ लें। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, इसके लिए पढ़ लें। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, इसके लिए पढ़ लें। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे ना, अल्लाह के फजलो करम से हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शैतान मरदूद से हिफाजत लेनी है। और आपने कहना है, या बारी ताला मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ, आप मुझे अपनी हिफाजत में ले लें। जब अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा ना, फिर दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं? हम गुनाह करते हैं और गुनाहों के सबब ही हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। जब आपने अपने खास मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफा है, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इस सूरत के कमालात बहुत ज्यादा हैं। इस सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है, इस सूरत को कामयाबी का राज भी कहा जाता है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज आपने पहले नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। इस मुबारक महीने में, बरकतों और रहमतों वाले महीने में, जो बंदा सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह से मांगता है ना, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। आज आपने भी सूरह कौसर को पढ़ के अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगे। अल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। सवाब की नीयत से एक बार सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़नी है। ये सूरह मुबारका कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से 108 नंबर पर आती है, जिसमें 1 रुकू और 3 आयात हैं। ये मक्की सूरत है। ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आपसे अलहदा होके आपके मुखालिफ हो गए थे कि एक और परेशानी आपके लिए बेटे की वफात की घड़ी होगी। आपके 2 साहबजादे छोटी उम्र में ही फौत हो गए थे। तो इन सारे दुखों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे ये सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। ये आयात बेशुमार रहमतों और बरकतों का खजाना है। ये आयात रंजो गम को दूर करती है। जब आप पहले नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें, तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जाती नाम और सफाती नाम का वजीफा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जाती नाम या अल्लाह है और सफाती नाम या करीमू है। आपने या अल्लाहु या करीमू इन दोनों नामों को मिला के पढ़ना है। सफर के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार रहे हैं। आज 27 सफर आखिरी जुम्मे का दिन आ चुका है। इसी तरह शबान, रमजान और शवाल के महीनों को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लोग लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने इन खास कबूलियत की घड़ियों में कदर की होती तो आज हमें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़ते। जो इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांग लेता है ना, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो रब करीम से 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाजती है।
بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کے اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے نا، اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے نا، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 27 صفر آخری جمعہ کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن میں پڑھنے ہیں، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب وقت ملے نا تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ آج 27 صفر آخری جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم کو ملا کے پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے، آپ بھی بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، یا پیسوں کے لیے پڑھیں، یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔